اور بھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خصوصی طور پر بہت متحرک نظر آئے اور انہوں نے جس اسٹریٹجی کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی وہ خواہش پوری ہونے نہیں دی جو ان کو ڈیڈ باڈی چاہیے تھی، یہ قابل تحسین ان کی اسٹریٹجی تھی۔ لیکن ساری چیزوں کے باوجود جس کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری بیگم صاحبہ غیر سیاسی ہیں، وہ نہایتی سیاسی نکلی۔ وہ میں خیال سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی۔ جس طریقے سے عوام کے اوپر انہوں نے عوام کو مروانے کی پوری کوشش کی، عوام کو مسلسل ان کے جذبات کو وہ ابھارتی رہیں، ہیٹ اسپیچ کرتی رہیں، جس طریقے سے انہوں نے پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ کوئی اور چلا جائے یا نہ چلا جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں عمران خان کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اور پھر جگہ کیا ہوا آپ نے، جیسے ہی پولیس نے ایکشن کیا تو سب سے پہلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھاگے اور سب سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ وہ کنٹینر چھوڑ کر اور وہ اسٹیج چھوڑ کر سب سے پہلے فرار ہوئیں۔ تو یہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے کہ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں، اور جو لوگ آپ کو پھر تشدد کی طرف راغب کرتے ہیں، جو لوگ آپ کو اس طریقے سے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ تشدد کی سیاست کریں، آپ ہاتھ میں پتھر اٹھائیں، آپ ہاتھ میں لاٹھیاں اٹھائیں، آپ ویپنز اٹھائیں، آپ ٹیئر گیس کے جو ہے گنز اپنے پاس اٹھائیں، وہ لوگ خود آپ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اپنی اولادیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے ملک سے باہر سکون کی زندگی گزار رہی ہیں۔ قوم کی نوجوان نسل کو انہوں نے جو ہے وہ مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ان کو وہ دہشت گردی سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 2-3 دن کی کال 9 میں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں تھی۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ جس طرح 9 مئی کو انہوں نے ایک اندوناک واقعات کیے تھے، اس طریقے کی ان کی نیت تھی، لیکن گورنمنٹ نے اپنا اس میں رول پلے کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے لیے آئی اوپنر ہے، اور خاص طور پر یہ بشرا بی بی صاحبہ جس طرح آئی ہیں، ویسے تو ہر خاتون کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ رول بہت نیگیٹو رہا ہے، انہوں نے نیگیٹو پالیٹکس کی ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ دو ہاتھ آگے نکلی ہیں اس پورے ایپیسوڈ میں۔ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح کہ احتجاج سب کا حق ہے، بالکل احتجاج سب کا حق ہے، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ نے کس احتجاج میں دیکھے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ منہ پہ یہ ماسک پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے مظاہرین کے ہاتھ میں جو ہے ٹیئر گیس ہوتے ہیں، مظاہرین کے ہاتھ میں ویپنز ہوتے ہیں، مظاہرین پولیس کو مارتے ہوئے آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں؟ کون سے احتجاج میں جو پولیس کیا اسٹیٹ ہے نا، اسٹیٹ مشینری ہے، اگر آپ کون سے دنیا کے ملک میں آپ پولیس والوں پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ کون سا ملک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ پولیس والوں پہ حملہ کریں، آپ فورسز پہ حملہ کریں، آپ اپنے رینجرز پہ حملہ کریں؟ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کیا، آپ املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ گاڑیوں کو آگ لگائیں، آپ سرکاری املاک کو آگ لگائیں، یہ کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ اور جن ممالک میں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے تو پھر جو ترقی یافتہ ممالک کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، تو کیپٹل ہل میں بھی لوگوں کو 15 سال اور 20 سال کی سزائیں ہوئیں۔ تو جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ویپن اٹھائے ہوئے تھے، جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ٹیئر گیس کی گنز اٹھائی ہوئی تھی، جن لوگوں نے بھی ہاتھ میں ڈنڈے پتھر ہی اٹھائے ہوئے، تو ڈیفینیٹلی ان کو قانون کے حساب سے ان کو ڈیل کیا جائے۔ احتجاج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو یرغمال بنا لیں، احتجاج کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گن پوائنٹ پہ اسٹیٹ کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں۔ کل کو اس طریقے سے مسلح جتھے کہیں پر بھی نکل سکتے ہیں، اور اس طریقے کے مسلح جتھے جب کہیں پہ نکلیں گے تو خدا نخواستہ کیا سرکار کی ریٹ ختم ہو جائے؟ آپ کو جو آپ کے ایشوز ہیں، آپ کے لیے عدالتیں موجود ہیں، ہم بھی عدالتوں کو فیس کر رہے ہیں نا، ہم بھی سالوں سال عدالتوں کو فیس کریں، آپ بھی عدالتوں کو فیس کریں، آپ عدالتوں سے ریلیف لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عدالتوں سے ریلیف لینے کے بجائے آپ ہتھیار ہاتھ میں اٹھائیں، آپ سرکار کی ریٹ کو چیلنج کریں، اور آپ جو ہے وہ حکومت پہ یلغار کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا، اور یہاں پہ جس طریقے کی روایت نئی شروع ہوئی ہے اور پھر وہی بھاگے، وہ کہاں چلے گئے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر، اور کہاں یہ ہوا ہے کہ جی اس طریقے سے کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہو۔ میں اب چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، محترم آصف علی زرداری صاحب کو اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا۔ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت تھی نا، تو کتنی دفعہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے چیف منسٹر اور یہاں سے جو ہے جتھے بھر کر جو ہے وہ وہاں پہ لے کے گئے ان کو چھڑوانے کے لیے۔
لانگ مارچ ہم نے بھی کی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ہم نے لانگ مارچ کی, پورے پاکستان تک مجھے بتائیں کہیں ایک جگہ پہ کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو, کہیں ایک پتھر چلا ہو, ہمارے راستے روکے گئے, بہت جگہوں پہ ہمارے لیے آبسٹرکشنز کریٹ کی گئی. پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. پنڈی میں جب ہم تھے آخری رات, اور اس رات میں ہمیں اسلام آباد جانا تھا, ہمیں وہاں پہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا, ہمارے وہاں پہ ڈنڈے چلائے گئے, وہاں پہ سرکاری مشینری کا استعمال ہوا تاکہ ہم اسلام آباد میں بڑی تعداد میں نہ پہنچ سکے. اس کے باوجود بھی جوابی طور پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے تھا کہ اسٹیٹ پہ کوئی حملہ نہیں کرنا, کسی پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا. یہ ہوتی ہے سیاسی تحریک چلانے کا طریقہ. اور ہم نے کوئی یہاں سے جتھے لے کے چیف منسٹر صاحب یا باقی پولیٹیکل پارٹی, یہاں ہمارے باقی ورکر وہاں اسلام آباد نہیں پہنچے تھے, سرکاری مشینری. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا جو رول ہے, آپ ان کے ایم این ایس کے بیان دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہمیں چیف منسٹر صاحب نے پیسے دیے ٹرانسپورٹ بھرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ کے لیے, مطلب ان کے ایم این ایس کے بیان بتا رہا ہوں. آپ محترمہ شندانہ گلزار صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دیے گئے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو لے کر آئے. تو وہ پیسہ کہاں سے, یہ سرکاری پیسہ تھا نا, سرکاری پیسہ چیف منسٹر ہر ایم این اے ایم پی اے کو دے رہا ہے کہ آپ گاڑیاں بھر کر لے کے آئیں, اور پھر اسی طریقے سے ان کو جس طریقے سے اسپانسر کیا جا رہا تھا پوری سرکاری مشینری. اور وہ تو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جی ہاں میری مرضی, میرے صوبے کی مشینری ہے, میں پوری مشینری لے کے جاؤں, میں سرکاری ویپنز یوز ہو رہے ہیں, سرکاری پوری مشینری استعمال ہو رہی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ, اور پاکستان کی ہسٹری میں یہ سارے رول جو ہیں وہ آپ کو ایک بلیک کالی ڈکشنری میں لکھے جائیں گے, کالے حرفوں میں لکھے جائیں گے کہ جس طریقے کے پی کے حکومت کا رول رہا ہے اور ان کی جو ہے بشرا بی بی کا رول رہا ہے. بتائیے گا اس وقت آپ بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, تو گورنر راج لگانے کی جو ہے وہ ایک سوچا جا رہا تھا, اور اس حوالے سے گورنر صاحب نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تمام دے دی ہے پی ایم اور تمام لوگوں کو. جناب اس وقت صوبے کی صورتحال ہے, تو کیا گورنر راج اس صورتحال میں لگنا چاہیے؟ لیکن میں ہمیشہ ایز اے پولیٹیکل ورکر آخری شخص ہوں گا اگر میں کسی کو بھی گورنر راج کی مشورہ دوں یا اس کی سپورٹ کروں. لیکن جو کل گنڈاپور صاحب نے کیا ہے, اور 2-3 دن میں ان کا جو رول رہا ہے, جو کے پی کے کی حکومت کا, پی ٹی آئی کی حکومت کا رول رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ لائق ہیں کہ ان کو حکومت کرنی چاہیے. ان کو کوئی مورلی لیگلی رائٹ نہیں ہے کہ آپ سرکاری مشینری کا, ایک صوبے کی مشینری وفاق پہ حملہ کرنے جائے تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قانونی طور پر, میں قانون کی بات کر لوں پہلے کہ ہم سب قانون کے شاگرد ہیں, قانونی طور پر, مورلی طور پر پی ٹی آئی اپنا یہ اختیار کھو چکی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس کو حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. پی ٹی آئی بری جماعت نہیں تھی, اس کا لیڈر جو ہے نا برا تھا جس نے پوری پی ٹی آئی کو خراب کر دیا, پہلی بات. دوسری بات کہ وہ جو لیڈر ان کا ہے عمران خان صاحب, جو کہ انقلاب کی باتیں بھی کرتا ہے, اور یہ فائنل کال اور ساری کالیں آ گئیں. اس کال میں چاہیے تھا کہ اس کی بیگم صاحبہ جو باہر ایکس وائف وہ بھی آتی, ان کے بچے آتے, اس کے ماموں آتے, جو ماموں آج اس کے بچوں کے پوری دنیا میں جو کیمپین چلا رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں, جو انٹرنیشنل لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں زیک گولڈ سمتھ نے, اس کو آنا چاہیے تھا. عمران خان کے بچوں کو آگے آنا چاہیے تھا, ان کے بیٹے بیٹیوں سب کو آگے آ کے اس تحریک کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. یہ ہوتا ہے انقلاب کہ بھئی اگر پتھر چلے گا تو پہلے میرے بچے پتھر کھائیں گے, اگر آنسو گیس کا شیل چلے گا تو پہلے میرے بچے آنسو گیس کے شیل کھائیں گے. یہ ہوتا ہے انقلاب. یہ انقلاب قطعاً نہیں ہے کہ اپنے بچے آپ ٹھنڈے ملکوں میں لاک کر کے بٹھا دو اور قوم کے بچوں کو آپ چھوڑ دو کہ جی تم لوگ آ کے لاٹھیوں کا بھی فیس کرو, تم لوگ ٹیئر گیس کو بھی فیس کرو, اور ان کو غلط طریقے سے دہشت گردی کی راہ دکھائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب کی نام پر پاکستان کے لوگوں کو جس طریقے سے غلط راہ پہ لگانے کا سلسلہ بانی پی ٹی آئی نے شروع کیا ہوا ہے, یہ اب ختم ہونا چاہیے. اب قوم کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے, اور اس طرح کے لوگوں کو خاص طور پہ میں تو کہتا ہوں پہلے سوال لیں, جو میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں بات,
کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو کنٹینر پہ کہا کہ جی میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک میں اپنے شوہر صاحب کو آزاد نہ کرا دوں، تو سب سے پہلے وہ کیوں بھاگی؟ ان کو تو اپنے جب تک آخری ورکر ان کے جو وہاں پہ جو بیٹھے تھے تب تک ان کو وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ کون سے لیڈر تھے جن کو باہر سے پولیس کی فورس دیکھ کر جو ہے سب سے پہلے بھاگنا شروع کیا؟ پہلے یہ جواب دیں اپنی پی ٹی آئی کے ان ورکروں کو، ان معصوم لوگوں کو جن کو یہ لے کر آئے۔ اور جس طریقے سے پھر یہ بھی رپورٹیں آئیں کہ افغانی شہری جو ہے وہ وہاں پہ اس دھرنے میں موجود تھے، وہ اس جلوس میں موجود تھے۔ کون سے ملک میں غیر ملکی شہری جو ہیں وہ آ کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے توڑ پھوڑ کریں، آپ ہمارے ملک میں آ کے جو ہے وہ ظلم کی جو ہے وہ اس طرح کے سلسلے شروع کریں؟ تو یہ سارے جتنے بھی دہشت گردی کے ان کی نیتیں تھیں وہ ساری ایکسپوز ہوئی ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے لاسٹ نائٹ بہت اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے کہ جس طریقے سے اس علاقے کو کلیئر کیا ہے، کیونکہ فارن ڈگنیٹریز وہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی عزت کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ جب بھی یہاں سے کوئی فارن ڈگنیٹری جائے گا تو میسج پاکستان کی لے کے جائے گا، اس کو وہاں کے وزیر اعظم یا صدر کا نام یاد نہیں رہتا ہے، اس کو کہتا ہے جی میں اس ملک میں گیا تھا، اس ملک نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اب وہ ڈی چوک پہ وہاں بیٹھ کر وہ شیلنگیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہاں پہ فارن ڈگنیٹریز موجود ہو، تو یہ بہت ہی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط روایت جو کہ ہمیشہ پی ٹی آئی اور عمران خان کنٹینیو کرتے ہوئے آئے، اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ دیکھیں الیکشن کمیشن کا ججمنٹ اب پڑھ لیں میرے بھائی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل اور بھارت اس کو فورن فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ کس کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے اور کس کو چبھتا ہے کہ ہمیشہ اگر چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان میں آنا ہو تو حالات خراب کیے جائیں، اگر آئی ایم ایف کے کوئی سلسلے ہو رہے ہوں تو حالات خراب کیے جائیں، جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ پاکستان میں آ رہا ہو، کوئی انویسٹمنٹ آنی ہو تو حالات خراب کریں تاکہ وہ انویسٹر یہ سوچے کہ اس ملک میں ہم کیوں جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے غیر ملکی وہ ہاتھ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے، الیکشن میں لڑنے کے لیے بھارت اور اسرائیل نے اس کو فنڈنگ دی ہے، جو کہ اکاؤنٹ نمبرز کے ساتھ لوگوں کے نام کے ساتھ موجود ہے۔ اور یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں شرجیل میمن، مرحوم ارشد شریف، شہید ارشد شریف آپ کے صحافی، انہوں نے اپنے پروگرام میں نام لیے کہ جی اندر دوستان اور فلانا ان لوگوں نے جو ہے ان کو پیسے دیے۔ تو وہ جو اندر دوستان تھے اور جو جوئش کمپنی تھی جنہوں نے آپ کو فنڈنگ دی ہے، وہی چاہتے ہیں کہ ہر اس موقع پہ کال دی جائے جس موقع پہ پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی ہونی ہو۔ پرسنل انٹرسٹ کو ہمیشہ آخر میں رکھنا چاہیے، سب سے پہلے ملک کے انٹرسٹ کو آگے رکھنا چاہیے۔ مجھے بتائیں 24 نومبر کو ایسا کیا واقعہ تھا کہ 24 نومبر دی گئی؟ کیوں نہیں 30 تاریخ دی گئی یا کیوں نہیں نیکسٹ ویک دیا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس ملک میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہونا ہے اور آپ نے اس ایونٹ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ نے پاکستان کے لیے برا میسج باہر چھوڑنا ہے، اس لیے آپ اس طرح کی کارروائی کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ کراچی وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی نے منفی سیاست کی، وہ بانی پی ٹی آئی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ احتجاج کے دوران رینجرز اہلکار شہید ہوئے، وفاقی حکومت نے صبر سے کام لیا۔ احتجاج کا مقصد یہ نہیں کہ گن پوائنٹ پر ریاست کو یرغمال بنایا جائے۔ وزیر داخلہ نے پی ٹی آئی کی لاشوں کی خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ اہم موقع پر احتجاج کی کال دینا اچھی روایت نہیں۔